ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم مسئلہ خلع کے بارے میں بات کریں گے۔ خلع کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز سے نکالنا، یعنی بدن کو کپڑے سے نکالنا، جیسے یا پاؤں سے جوتی سے پاؤں کو نکالنے کو خلع کہتے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح اور بولی میں خلع اس مقام پہ بولا جاتا ہے کہ جہاں میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، نبھا نہ ہو سکے، اور مرد طلاق بھی نہ دیتا ہو، وہ کہے میں طلاق بھی نہیں دیتا، تو عورت کو حکم ہے کہ وہ پیسے دے کر، مال دے کر اپنی جان چھڑوا لے، کہ اس کو کہے یہ اتنا مال لے لو، مہر دے دے جو مہر اس نے لیا ہے، یا کوئی مال دے دے کہ جس کے عوض میں وہ خاوند اس کے ساتھ خلع کر لے۔ تو اگر عورت نے اس کو مہر حوالے کیا ہے کہ جو آپ نے مجھے مہر دینا ہے وہ مہر میں آپ سے نہیں لیتی، اس کے بدلے میں میرے ساتھ خلع کر لو، یا اتنا مال، لاکھ روپیہ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ میں دے رہی ہوں، عورت کہے، اور اس کے بدلے میں وہ مرد اس سے خلع کرے اور اس کو کہے کہ میں نے چھوڑ دیا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک طلاق بائن واقع ہوتی ہے، طلاق رجعی نہیں بلکہ ایک طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ اور اس کی دلیل حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی زوجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پاک میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ثابت ابن قیس کے ساتھ محبت نہیں ہے، وہ مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ آتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ ان کی قد چھوٹی تھی، بدصورت تھے، رنگ و لہجہ کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے وہ بہت یعنی کہ نیچے تھے، قد بھی ان کی چھوٹی تھی اور بدصورت بھی تھے، اور ان کی جو عورت تھی وہ بڑی خوبصورت حسینہ جمیلہ عورت تھی۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے ان کی کسی عادات سے اعتراض نہیں ہے، ان کی عادات بھی مجھے پسند ہیں، ان کا دین بھی مجھے پسند ہے، ہر لحاظ سے وہ اعلیٰ ہیں، مگر اس کے باوجود میں ان سے جدا اس لیے ہونا چاہتی ہوں کہ کہیں مجھ سے ان کی نافرمانی نہ ہو جائے، یا ان کی مرضی کے خلاف مجھ سے کوئی کام سرزد نہ ہو جائے، مجھے وہ پسند نہیں ہے، اس وجہ سے میں ان سے جدائی اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثابت ابن قیس نے جو تجھے حق مہر کے اندر باغ دیا تھا وہ باغ اس کے حوالے کر دے اور اس کو کہے کہ مجھے ایک طلاق دے دے۔ تو معلوم ہوا کہ عورت اگر مرد کے حوالے مال کرے کہ میرے ساتھ خلع کرو، اور مرد اس کو ساتھ خلع کرے تو ایک طلاق دے، تاکہ اس کے بعد یعنی کہ واپسی کی امید ہو سکے، مرد عورت کے ساتھ رجوع کر سکے، واپسی کر سکے۔ تو یہاں سے ایک یعنی کہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اگر جہاں میاں بیوی کا اختلاف ہو جائے، سب سے پہلے تو قرآن مقدس کے اندر اللہ کریم نے میاں بیوی کے اختلاف کو مٹانے کے 5 اصول بیان فرمائے۔ اگر ان 5 اصولوں کے اوپر عمل کرنے کے بعد بھی میاں بیوی کے درمیان اتفاق نہ ہوا، نبھا نہ ہو سکا، اور مرد طلاق بھی نہیں دیتا، مرد ذلیل کرتا ہے، طلاق بھی نہیں دیتا، تو عورت اس کے ساتھ خلع کرے، یعنی اس کو کہے کہ جو آپ نے مجھے حق مار دیا ہے یا دینا ہے میں وہ نہیں لیتی، اس کے بدلے میں مجھے طلاق دے دو، مجھے جدائی کر دو میرے سے، یا اس کو کچھ مال دے دے، جتنا وہ مال مانگتا ہے وہ مال اس کے حوالے کر دے، تاکہ وہ مرد اس کے ساتھ خلع کرے، تو اس خلع کرنے سے اس عورت پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ خلع ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔